دیکھ رہا ہے اور وہ بہانے ڈھونڈے گا میرے ساتھ کچھ کرنے کے لیے. سر آپ لوگوں کو یاد ہے وہ انٹرویو کہ نہیں؟ جی جی میں نے ہی آپ کا انٹرویو لیا تھا اور مجھے اچھے سے یاد ہے. آپ مطلب کھل کے آپ اپنے آپ کو رکھ نہیں پا رہی تھی. دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹوڈ فرام دی انٹرویو. دیکھیے لبنہ جی، اسلام کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ڈر اور لالچ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے. سچویشن کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ کو کس طریقے کا اسلام نظر آئے گا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی طریقہ مسلمان اپناتے ہیں کہ کوئی بھی اگر اسلام کی حقیقت بتاتا ہے تو وہ اس کو دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایسے بھی ایکس مسلمز ہیں جن کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا. تو ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایکسیسیبل نہیں ہیں. ایکسیسیبل ان دی سینس کہ ہم ان کے پاس نہیں ہے یا ان کو ابھی تک ہم ملے نہیں ہیں. ورنہ اگر ہم ان کو مل جائے تو جس طریقے کا ڈیمیج آج ہم نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے ذریعے سے یا انسٹاگرام کے ذریعے سے اپنی سٹریم کے ذریعے سے جو لوگوں تک اسلام کو پہنچایا ہے، اور جس تیزی سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں باتوں کو سن کے، کیونکہ آبویسلی ہمارا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے، میرا، ایڈم صاحب کا، کہ ہم جو بھی بات کہتے ہیں اس کو ریفرنسز کے ساتھ کہتے ہیں. یعنی اگر ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو اسکرین پہ ہم ریفرنس بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں. تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اور اسی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ اس طریقے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑا بہت بولنے کی کوشش کی. آپ حالانکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ ویسٹ میں ہیں، تو ویسٹ میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو دھمکیاں مل رہی ہے تو سوچو پاکستان میں اگر کوئی ایکس مسلم ہے یا پھر انڈیا میں کوئی ایکس مسلم ہے تو ان کا تو کیا ہی حال ہوگا. جی اچھا، میں ساحل صاحب کی بات کو ذرا کنٹینیو کرتا ہوں تھوڑا سا. جو کچھ کہا ایبسولوٹلی 16 آنے کا، اس سے آگے تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں. آپ نے کچھ لفظ بولے ہیں، یہ جو لفظ آپ نے چند ایک بولے نا، مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ لفظ جو ہے نا، یہ ویسٹرن کلچر میں بہت خراب لفظ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جرنلائز کر دیا. رائٹ، یو ان یور اسٹیٹمنٹ، چونکہ آپ نے ایکسیپشنز نہیں ڈالی، آپ نے جرنلائز کر دیا. ایون دو کہ آپ نے اپنے دماغ میں اسے جرنلائز طور پہ نہیں کہا تھا، مگر آپ کی اسٹیٹمنٹ نے اس کو جرنلائز کر دیا. واٹ ہیپنڈ از رائٹ ناؤ کہ آپ نے ویسٹ کو باور کرا دیا کہ آپ کے مطابق تمام مسلمان، ایون دو یو نیور سیڈ دا ورڈ آل، لیکن آپ نے چونکہ مسلمس کہہ دیا، وہ ہمیشہ کولیکٹیو میں آئے گا. آپ کے مطابق تمام مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، سو کالڈ، کوٹس ان کوٹس. یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا ویسٹ میں، وہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کیسے بولیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ اس ٹائپ کے لفظوں پہ آئیں گے نا تو آپ کے اوپر ٹھپے لگنا شروع ہو جائیں گے. اسپیشلی یو کے وغیرہ میں، یو کے، یونائٹیڈ کنگڈم جو بھی ہے، یورپ وغیرہ سائڈ ہے، کیونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ جو ہے نا ووکزم پہ آ چکی ہوئی ہیں موسٹلی لوگ. اور جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ لڑنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، مگر ان کی تعداد اب اتنی کم ہے بیچاروں کی کہ وہ لیفٹوں سے لڑ نہیں سک رہے. ادھر سے انلیگل ہیشنز، امیگرینٹ اور یہ والے لوگ بھی آ چکے ہوئے ہیں نیچے والی سائڈ کے. تھنگز آر ویری بیڈ ان دس کائنڈ آف ایریا. سو وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے نہیں، سمپل سی بات ہے. تو لہٰذا چونکہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے تو ایوری سنگل ورڈ دیٹ یو سے can go against you in the court of law because generic statements ہیں. اچھا، ہم on the flip side what we say is، ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگوں کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث شرع کے اوپر. قرآن حدیث و شرع وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ تمہیں ایکسٹریم پوزیشن پہ آ کے کھڑا ہونا ہے اور باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ لڑائی پہ رہنا ہے ہر وقت، تو بائی ایسنس جو کوئی بھی قرآن حدیث اور شرع کے اوپر عمل کرے گا وہ ایسا ہی ہوگا. اور جو ایکسٹریم پوزیشن پر نہیں ہے، بائی ڈیفینیشن آف دا قرآن حدیث اینڈ شرع، وہ ہپوکریٹ ہے، منافق ہے، اور قرآن کے مطابق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑے گا. سو آل دا سو کالڈ ماڈریٹ مسلمز اکارڈنگ ٹو Allah's book، اللہ کی کتاب کے مطابق وہ منافق ہے، ہپوکریٹ ہے.
and they will burn in the lowest level of hell. میرے مطابق نہیں, قرآن اور حدیث کے مطابق. اور جو بھی ایکسٹریم مسلمز ہیں, جو کہ آئی ایس والے ہو گئے, حماس گروپ ہو گئے, اور یہ والے ہو گئے, اور جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لڑائیاں اور دنگے کرتے ہیں اور شیشے توڑتے ہیں گاڑیوں کے, they are the ones جو کہ قرآن حدیث اور شرع کے مطابق صحیح مسلمان ہیں, مؤمنین میں سے ہیں, اور وہ جنت میں جائیں گے. باقی تو منافق ہیں. تو میں جنرل پبلک کی بات نہیں کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں اس بک پہ کون عمل کر رہا ہے, اور وہ کیسا ہوگا اگر وہ اس بک پہ عمل کرے. اور یہی بات ساحل بھائی بھی کرتے ہیں, وی ڈونٹ سے جرنلی مسلمان یہ کرتے ہیں یا مسلمان یہ کرتے ہیں, وی نیور سے دی اسٹیٹمنٹ. آئی ہوپ یو گاٹ دی آئیڈیا. نہیں آپ صحیح بول رہے ہیں. میرے دماغ میں دو چیزیں آئی ہیں. میں کیا کرتی ہوں, میں الگ اپوزٹ کرتی ہوں. میں بولتی ہوں یار میں تو قرآن اور پروفیٹ یا اس ٹائپ کی چیزوں کے بارے میں تو بات نہیں کرتی, میں تو صرف مسلمانوں کے بارے میں بات کرتی ہوں. اینڈ یس میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ یس میں جنرلائز کر رہی ہوں, مگر میں کیا کرتی ہوں, میں مسلمانوں کو یہ بولتی ہوں کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو جو بری چیزیں ہو رہی ہیں, جو آپ کے مذہب کے لوگ جو برا کر رہے ہیں ان کو برا بولیں. جیسے چائلڈ میرج یا کسی بھی قسم کا مدرسے میں ابیوز ہے, اس ٹائپ کی چیزیں, تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ آنر 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 اسلام کا نام خراب ہو جائے گا, کیونکہ اسلام کا خراب وہ لوگ کر رہے ہیں جو گندی حرکتیں کر رہے ہیں. تو میں یہ انکریج کرتی ہوں مسلمانوں کو کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ ان چیزوں کو بولیں کہ یہ غلط ہے. تو میرے یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ طریقہ, کیونکہ اگر میں آپ کا طریقہ اپناؤں گی نا, اور میں نے شکل اپنی دکھائی ہوئی ہے جیسے آپ کو پتا ہے, تو آف کورس مجھے لوگ دھمکیاں دیں گے, ویسے بھی دیتے ہیں, حالانکہ میں مذہب کے بارے میں بات بھی نہیں کرتی ہوں, میں تو اچھی چیزیں بولتی ہوں, تب بھی مجھے بھی دھمکیاں آتی ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہے, چاہے وہ آپ کا نظریے سے آپ لوگ آپ کی اسٹریٹجی سے میں چلوں یا اپنی اسٹریٹجی سے میں چلوں, ان لوگوں کو ویسے بھی برداشت نہیں. اور جنرلائز آف کورس میں کرتی ہوں, مگر میں ہیوی کیویٹس دیتی ہوں. مگر میرے دماغ میں یہ تھا کہ قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ فساد نہیں مچانا چاہیے, مگر تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ کہاں پہ لکھا؟ کہیں بھی نہیں لکھا. اچھا میں نے سوچا ٹرانسلیشن میں جو میں نے سنی تھی اردو میں, جو میں نے انگلش میں پڑھی تھی. ہاں نہیں میں اچھا فساد کی جو آپ بات کر رہی ہے, پہلے ایڈم صاحب اپنی بات رکھ لیں, ہاں پھر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. آپ کسی ورس کو بیچ میں سے نہیں اٹھا سکتے, رائٹ. میں نے اس لیے بولا کہاں لکھا ہے, کیوں میں نے بولا ساحل بھائی اب مزید ایکسپلینیشن دیں گے, کیونکہ آپ بیچ میں سے اٹھا رہی ہیں, نہ اس کے پیچھے سے پڑھا نہ اس کے آگے سے پڑھا. اور یہی بات جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ بات ہے. قرآن ہو گیا, دیکھیں کوئی بھی بک دنیا کی پکڑ لیں, چاہے وہ ولیم شیکسپیئر نے لکھی ہو, چاہے وہ رابرٹ ڈینیرو نے لکھی ہو, یا کسی نے بھی لکھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ اس کے کسی بھی پیراگراف کے بیچ کی ایک سینٹنس کو بیچ میں سے کاٹ کے لے لیں گے تو you can make anything out of it, you know. That's exactly what I'm saying. You can take my statements and cut it from a middle and they will sound very different than what I was saying in the paragraph. جی ساحل بھائی. جی ایڈم صاحب, اچھا لبنا جی, دو تین چیزیں اس میں. ایک آپ نے پوائنٹ کیا, میں فساد پہ بھی آؤں گا, ایڈم صاحب نے ابھی ایکسپلین بھی کیا آپ کو, میں حوالہ دے دوں گا آپ کو. اچھا آپ نے کہا کہ یار آپ چاہتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اچھا انسان بنے. دیکھیے تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشنز ہے, آپ کیا کہہ سکتی ہے کیا نہیں کہہ سکتی, دیٹ از اپ ٹو یو, بٹ وی ڈونٹ کیئر, وی سے واٹ از ٹرو. اوکے, تو ایک مسلمان جو ہے اگر وہ واقعی میں مسلمان ہے, ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا, اور وہ مسلمان جو اچھا انسان ہے وہ اصل میں سچا مسلمان نہیں ہے. اس فرق کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جس اچھا انسان بنو, آپ اپنی سمجھ, اپنی عقل, اپنی سوسائٹی میں یا آپ کے آس پاس جو لوگوں نے معیار بنایا ہے اچھائی کا یا انسانیت کا, آپ اس حساب سے چل رہی. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ بھائی جو بچوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے وچ از لائک پیڈوفیلیا اور چائلڈ میرج, آپ کنسیڈر کر لیجئے. آپ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی عقل سے یہ غلط چیز ہے, لیکن اسلام کی لینس سے اگر آپ دیکھیں گے یہ بات تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. قرآن آپ کو کہیں بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے چھوٹی بچی سے شادی نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ قرآن کو جس کے ساتھ بھیجا گیا سمجھانے کے لیے دنیا کو, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے,
تو جس نمونے کو بہترین نمونے کو بھیجا اس قرآن کے ساتھ, اس کی زندگی آپ اگر دیکھو تو انہوں نے خود 55 سال میں ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کے بہانے سے سیکس کیا. تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کو غلط کہہ کے اسلام کے اگینسٹ کام کرے, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ فساد, کہ بھائی فساد نہیں کرنا چاہیے. فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن اور جو قرآن کے ایکسپرٹ ہے اسی سے آپ کو سمجھنا پڑے گا نا. فساد اصل میں اگر آپ قرآن دیکھیں تو سورہ بقرہ میں ہی جو 4-5ویں آیت ہے, پہلے اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے, اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کرتا ہے, اور اس کے بعد زیادہ ٹائم جو دیتا ہے, جتنا ٹائم اس نے ایمان والے کو نہیں دیا, آیتوں کا نمبرز جتنا کافروں کو نہیں دیا, اس سے زیادہ ٹائم اللہ نے منافقوں کو دیا ہے. منافقوں کی صفتیں بتائیے, تو اس میں اللہ جو ہے وہ منافقوں پر الزام ڈالتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فساد سے بچا رہے ہیں, بلکہ یہی خود لوگ فساد کرنے والے ہیں. میں آپ کے سامنے اسکرین پریزنٹ کرتا ہوں جس میں آپ کو فساد کی ڈیفینیشن بھی آ جائے گی کہ جو مفسر ہے انہوں نے فساد کی ڈیفینیشن کیا لی ہے. آپ میری اسکرین شیئر کر دیجئے گا. آئی اسکرین؟ جی اچھا آ رہی ہے. اوکے, لیٹ می گو ٹو دیٹ تفسیر. یہ دیکھیے, یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو, قالوا, وہ کہتے ہیں, انما نحن مصلحون, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیے اس کی جو تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ابن کثیر میں وہ کیا کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صحابہ سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں سے ہی متعلق ہے. ان کا فساد کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی تھی. یہ دیکھیے, آپ جو فساد کہہ رہی تھی نا کہ قرآن کہتا ہے فساد نہ پھیلاؤ, تو فساد اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب ہے, یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی. مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا, زمین میں فساد کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ جو فساد کہہ رہی تھی, مجھے معلوم ہے کہ فساد کے اوپر ہی ساری گیم ہے, تو فساد کا اصل مقصد ہی کفر ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے. تو دنیا میں جو وہ قوانین موجود ہے جو کہ اللہ کے قوانین سے الگ ہے, وہ اللہ کی نافرمانی ہے. اگر کفر, شرک اگر کہیں اس کا غلبہ ہے تو اصل میں وہ فساد ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن کہتا ہے فساد نہ ڈالو, فساد نہ پھیلاؤ, لیکن فساد سے مراد جو ہے وہ کفر اور اللہ کی نافرمانی ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرو, ریپ نہیں کرو, مرڈر نہیں کرو, یہ فساد سے مراد نہیں ہے. آپ نے اسلام کو اسلام کے کانٹیکسٹ سے دیکھنا ہے, نہ کہ اپنے چوائس سے. تو یہ ضروری تھا آپ کے سامنے یہ بات رکھنا. ساحل بھائی 7 کی 56 بھی کھول دیں یہیں پہ, 7 کی 56 ابن کثیر, جو مرضی ٹرانسلیشن کھول دیں کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہی کھول دیں, اسی پہ کھول دیں, ابن کثیر کھول دیں. دیکھیں, اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر آپ کو بتا رہا ہے, اور سورہ بقرہ سے پہلے چیپٹر نمبر 7 آیا ہے, وہاں پہ کیا بتا رہا ہے اللہ, کہ تم فساد کی طرف مت جاؤ, سیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا, اصلاح کے بعد. اصلاح کسے ہے کہ اصلاح, اب آپ اس کی جو مرضی تفسیر دیکھ لیں, ڈزنٹ میٹر. اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کیا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے حکموں کو مان لی, اللہ نے آپ کی اصلاح کر دی ہے, اللہ نے آپ کو اصلاح صحیح راستے پہ دکھا دیا, جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کے اندر ساحل صاحب نے بیان کیا. اب نہیں تم نے دوبارہ فساد سے جانا. اور ابن کثیر پہلے کیا کہہ رہا ہے اس جگہ کو, فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کو. اچھا, اب اگر آپ اس کو قرطبی میں دیکھیں گے تو وہ اس کی 6 ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن ضرور دیتا ہے, لیکن جو صحیح ٹرانسلیشن ہے وہ وہی ہے, کفر والی. کیوں؟ اب آپ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں. دیکھیں, ایک ہے ہیومن انٹرپریٹیشن اور ایک ہے قرآنک انٹرپریٹیشن. اچھا, ہیومن اس کو کسی بھی اینگل پہ اگر لے جائے گا تو ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لونڈیاں بنا کے ان سے سیکس کرنا حلال ہے, تو یہ فساد فی الارض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
کیوں نہیں بھائی, آپ فیمیل کو غلام بنا رہے ہو, ان کے ساتھ سیکس کر رہے ہو, دیٹس ریپنگ. مگر چونکہ اللہ نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے, دین اٹ از صحیح, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر اللہ کہتا ہے کہ تم قتل کر سکتے ہو ایک ایسے شخص کا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرے, مثلا آپ اس وقت اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہی ہیں, ساحل صاحب 533, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ سمتوں سے کاٹ دیے جائیں اور آپ کو ملک بدر کر دیا جائے, سولی چڑھا دیا جائے, کیونکہ یہ فساد فی الارض ہے. یہ دیکھیں, اور وہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کرے اور ملک میں فساد کرے, ملک میں فساد کیا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کا قانون غلط ہے. فار ایگزامپل ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا کہ یار یہ چھوٹی بچیوں سے شادی کر رہے ہیں, انہیں کہنا چاہیے کہ چھوٹی بچیوں سے شادی کرنا غلط ہے. وہ کیسے کہہ دیں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یار کر سکتے ہیں, آپ نبی کی سنت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اگر ایک بچی, and I'm gonna say that again and again, ایک بچی, I will not say woman, I will not say female, I will not say عورت, ایک بچی اگر سیکس کروانے کے قابل ہو چکی ہے اور وہ مرے گی نہیں, like look at my sentence structure please, very very carefully and feel this sentence structure. اگر ایک بچی سیکس کروا کے مرے گی نہیں تو اس کی شادی ہو سکتی ہے, چاہے وہ پری پیوبرسنٹ ہے یا نہیں, چاہے وہ پیوبرٹی آ چکی ہے یا نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. شرع کے مطابق اگر ایک بچی سیکس کرواتے ہوئے مرے گی نہیں تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے. تو بھائی وہ کیسے بنا کر دیں, کہہ دیں کہ آپ کو کہ وہ چھوٹے بچوں سے شادی کرنا غلط ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں وہ, آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو فساد فی الارض ہے کہ آپ اللہ کے قوانین کے خلاف چل رہے ہیں. 7 کی 56 اور 5 کی 33, 5 کی 33 آپ کے سامنے موجود ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے کہ تم اس کی صحیح باتوں کو صحیح نہیں کہہ رہے اور اس کی بری باتوں کو بری نہیں کہہ رہے, کیونکہ دین والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, انسان برائی پر ہے, انسان گھاٹے میں ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور صحیح کام نہ کرے. اب ایمان لانے کے بعد صحیح کام کون سے ہیں؟ جن کو اللہ اور اس کے نبی نے صحیح کہہ دیا, جن کو اللہ اس کے نبی نے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے, جس کو اللہ اور اس کے نبی نے صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے. اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں. سو ونس اگین گوئنگ بیک ٹو مائی ارلی اسٹیٹمنٹ, میری پیاری بہن, جب تک آپ فساد فی الارض کو بیچ میں سے اٹھاتی رہیں گی نا, مسئلہ ہے, اس کو پورے کانٹیکس میں دیکھنا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے, وہ پیراگراف کیا کہہ رہا ہے, otherwise you will never reach to a conclusion. Thank you so much. Oh my God, it's lots of food for thought. It's so depressing. میرے لیے تو بہت depressing ہے کیونکہ جیسے عراق میں 9 سال ایج آف کنسنٹ 9 سال کر رہے ہیں, اینڈ میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی اپنے دوسرے چینل پہ, انگریزی چینل پہ, جہاں میں دکھا رہی ہوں کہ ایک ویڈیو, اور میں نے لوگوں کو دکھائی اور پھر میں نے ان کو بولا دوبارہ جا کے دیکھو یہ 9 سال کی بچی پریگننٹ ہے, اپنے بچہ یعنی شی از ہیویلی پریگننٹ. پھر لوگ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو نوٹس نہیں کرا, اب تم نے بولا کہ او مائی گاڈ اتنا ہاربل ہے کہ چھوٹی سی بچی جو کھیل رہی ہے وہ پریگننٹ ہے, اور عراق کی وہ ویڈیو تھی. تو مجھے آف کورس دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, بیکاز آئی فیل کہ سب کو پتا ہے یہ دیکھ کے یہ غلط ہے. دس از ناٹ گڈ. چھوٹا بچہ ہوتا ہے 9 سال کا بچہ, بھلے پیریڈ آئے ہیں یا منسٹرویشن ہوئی ہے یا نہیں. اینڈ the thing is, دیکھیں مجھے اتنا نہیں پتا, میں نے آپ لوگوں کی طرح اسٹڈی نہیں کرا ہے قرآن, میں نے آف کورس ایک دفعہ پڑھا ہے ٹرانسلیشن, اینڈ آف کورس بہت سارے سوال میرے دماغ میں آئے تھے, مگر میں 2 بچوں کی ماں ہوں, اینڈ میرے بچے 7 سال کا میرا بیٹا ہے, 8 سال کا انشاءاللہ ہو جائے گا نیکسٹ منتھ, میری بیٹی 6 سال کی. تو آف کورس مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں, میرے نظر میں چائلڈ ابیوز ہے, اور میں چاہتی ہوں جو اسپیشلی جو ویسٹ میں مسلمان ہیں ویسے تو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ یہ چائلڈ ابیوز کے اگینسٹ ہیں, اسی وجہ سے میں ان لوگوں کو بولتی ہوں یار آواز اٹھانے کے لیے. جیسے زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ بولتے ہیں او یہ چیز 1400 ایئرس پہلے تھی, مگر کیونکہ اس وقت جو ہے لوگ اتنا ایج جلدی مرتے تھے لوگ, اور لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھیں, اور جو چیز 1004 سال پہلے ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب وہ ہو. تو اس ٹائپ کی ایکسکیوزز دیتے ہیں. May I interrupt you here? Very جی important point. میں نہیں چاہتا کہ آپ آگے چلی جائیں. اچھا اگر لوگ جلدی مر جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے 9 سال کی بچی 18 سال کے برابر تھی, تو پھر 53 سال کا بڈھا 180 سال کے برابر ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, if you are going to It is multiply a by bullshit 2, actually. exactly. Thank you, Sahil. یہ سب اصل میں بہانے ہیں لبنا جی. دیکھیں یہ 1400 سال پہلے, ایسا بولتے ہیں 1400 سال پہلے جیسے 1400 ملین سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اب ایوولوشن ہو رہا ہے, انسان کے اندر چینجز آتے ہیں. ابے 1400 سال ایوولوشن کی دنیا میں 1400 سال کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. They were as human as we are. تھوڑے 19-20 کا فرق آتا ہے. انفیکٹ اگر آپ سائنٹیفک ڈیٹا اگر دیکھو تو پہلے کی جو فیمیل تھی ان کو مینسٹریشن, جس کو مینارکی کہتے ہیں, دی فرسٹ لیٹ آ رہے تھے, انسٹنس آف مینسٹریشن, بلیڈنگ, یہ انفیکٹ لیٹ آتا تھا. 13 سے 14 سال کا ایوریج ایج تھا کہ بچیوں میں تبھی سٹارٹ ہوتا تھا. انفیکٹ ابھی یہ تھوڑا کم ہوا ہے because of the type of food intake. فوڈ, right, food type intake ویسے that's really important جو ساحل بھائی ابھی آپ نے پک کیا, very important. اور آپ 14 سال کیوں جا رہے ہیں؟ let's go all the way 3000, let's go all the way back to 3000 years. you will never see that. جی سر, یہ بہانہ ہے بس, یہ بہانہ ہے. 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے. ارے بھائی 1400 سال پہلے بھی ویسے ہی انسان تھے جیسے ہم لوگ ہیں, اتنے ہی لمبے چوڑے رہتے تھے, ویسے ہی ان کا بدن کا شیپ ہوتا تھا. بلکہ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ حدیثوں کو پڑھے, بخاری کی حدیث میں ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کھانے کے لیے زیادہ کھانا نہیں ہوا کرتا تھا, ہم ایک دم ہلکی پھلکی ہوئی کرتی تھی, کھانا بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. تو وہ کیسے بڑی ہو جائے گی بھائی؟ آج کے 18 سال کی طرح کیسے ہو جائے گی وہ؟ ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ مگر سوری میں بہانے بازی ہے. یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال پہلے ایکچولی پیوبرٹی کی ایج زیادہ بڑی ہوتی تھی, تو پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ان کی جو بیوی تھیں وہ 6 اور 9 سال کی نہیں ہوں گی, وہ بڑی ہوں گی. کیونکہ میں کچھ جو اسکالرس کو کچھ اسکالرس کو میں نے سنا ہے جو گامیدی صاحب ہیں, ہو سکتا ہے آپ ان کو جاوید گامیدی نام ہے, وہ اب امریکہ میں ہے. جیس گامیدی. اچھا, جاوید گامیدی صاحب اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان کو پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے چیلنج کر رہا ہوں. I have challenged them all out. Prove it to me from the صحیح حدیث کہ عائشہ 9 سال کی نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, جس ایک کتاب سے یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ایک پیراگراف کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے, میں اس کتاب کا نام اس وجہ سے نہیں دوں گا کیونکہ ابھی میں لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ کوئی آئے اور مجھ سے ڈیبیٹ کرے. میں اسی کتاب سے ثابت کروں گا کہ عائشہ 6 اور 9 سال کی تھی, اسی بک سے, سیم بک. اور میں اسی بک کے آتھر سے ثابت کروں گا کہ وہ خود کہے گا اسی کتاب میں کہ ہاں جو میری پہلی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں نے اس جگہ سے لی تھی اس میں جھول ہے, کیونکہ یہ والی سٹیٹمنٹ کہ عائشہ 6 اور 9 سال کی ہے وہ زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے because of this and this reason. Now problem is کہ گامدی جیسے ہپوکریٹ منافق لوگ وہ صرف اور صرف ویسٹ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ یہ بھی میرا ایک ٹاپک ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے ایک سارکاسٹک ٹائٹل ہے, کیونکہ اس کے اندر میں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ اسلام میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ ہر لیول کا جھوٹ بول سکتے ہیں, بیکاز ایک مسلمان ہمیشہ نان مسلم کے ساتھ جنگ میں ہے, ہمیشہ, ایور, فار ایور. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر پہ ہے اور آپ اصلاح پہ ہو, وہ فساد فی الارض پہ ہے اور آپ اصلاح کے اوپر ہو, تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہو. اور محمد صاحب کہتے ہیں کہ جنگ از اے ڈسپشن, اور ڈسپشن میں ہر چیز جائز ہے, اور لہذا جھوٹ بولنا ود کفار ٹو برنگ دیم ٹو اسلام. امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ کسی چیز کو پانے کا استعمال ہیں. یہ امام غزالی کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. امام غزالی کہتے ہیں الفاظ جو ہیں وہ کسی چیز کو پانے کے لیے ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے, ایک ٹول ہے. اگر آپ کسی کو صحیح رستے پہ لا سکتے ہیں سچ بول کے تو جھوٹ بولنا حرام ہے, لیکن
اگر سچائی کے ساتھ آپ کسی کو صحیح راستے پہ نہیں لا سکتے تو جھوٹ بولنا فرض العین ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بولنا فرض العین ہو جاتا ہے. آپ نے سچ صرف تب بولنا ہے جب سچ بول کے آپ کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں یا کسی کو اسلام کے راستے پہ لا سکتے ہیں, ورنہ جھوٹ بولنا فرض العین ہے. اٹس کمپلسری ٹو لائے. تو وین یو ہیو دس کائنڈ آف اے ڈاکٹرن, تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے منہ کی سٹیٹمنٹ کو ایز از مان لوں وداؤٹ ویلیڈیٹنگ؟ کیونکہ جب بھی میں ویلیڈیٹ کرنے گیا ہوں مجھے ان کی منافقت نظر آئی ہے, مجھے ان کا جھوٹ نظر آیا. پرابلم یہ ہے کہ 99% آف دا مسلم امہ, 99% کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں, وہ ویلیڈیٹ نہیں کرتی اپنے اسکالرس کی باتوں کو. They will take them as is. Oh, I'm a follower of Gandhi, I'll take whatever Gandhi said. I'm a follower of Engineer Muhammad Mirza, I will take him as is. I'm a follower of Sheikh Ahmad Didat, I will take whatever he says. I'm a follower of XYZ and I'll take it as it is. They are never going to validate it. That's the problem. But because if they will go and validate these things, they will realize it's utter lies. Islam کا جو پیغام ہے قرآن حدیث اور شرع کے مطابق, it is nothing more than a Roman Empire which started in 300 BCE, ended it in 4 AD. This is Islam. 300 BCE سے 4 AD تک کے درمیان جو رومن ایمپائر نے سب کچھ کیا وہی اسلام ہے. انہوں نے چھوٹی بچیوں سے شادیاں کی, انہوں نے سیکس سلیوز رکھے, انہوں نے دوسرے ملکوں پہ حملے کیے تاکہ ان کو اپنے غلام بنا سکیں. انہوں نے شروع کے حملوں میں سب کچھ نیست و نابود کیا, بعد کے حملوں میں انہوں نے کہا نہیں یار ہمیں جانور نہیں مارنے, ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں وہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا یار, ہم نے تو اس لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. اوکے, لیٹس کل دا ہیومنز اونلی, or let's kill the male only, let's keep the females in our houses to serve. And then they progressed from 200 BCE onward in this approach کہ یار same approach is Islam. مردوں کو مار دو, عورتوں کو غلام رکھو, اور جو باقی مرد بچے ان کو گلیڈیٹر بنا کے مار دو. انہوں نے گلیڈیٹر نہیں بنائے اسلام نے, چلو یہ میں مانتا ہوں گلیڈیٹر نہیں بنائے, لیکن اسلام نے کیا کیا, اگر آپ کبھی سرچ کیجئے گا زنج کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ لفظ ویسٹ میں بہت برا سمجھا جاتا ہے, نیگرو, یہ لفظ ویسٹ میں بہت گندا سمجھا جاتا ہے, لیکن آپ کو اسی کے اوپر سرچ کرنا پڑے گا. اسلام کے اندر نیگرو زنج ہیں. جب اسلام نے افریقہ کو قبضہ کیا, they started to trade slaves. آپ کے یورپ میں سلیوز کہاں سے آئے ہیں؟ مسلمانوں سے بائی کی ہیں. آپ یورپ کی ہسٹری پڑھیں, یہ جو وائٹ پیپل یورپ کے جن کو آج آپ کہتے ہو کہ سلیو ٹریڈر تھے, they were never slave trader. انہوں نے کبھی سلیو نہیں لائے افریقہ سے. افریقہ سے سلیو بنانے والے کون ہیں؟ مسلمان. بوٹس کس کی تھی؟ مسلمان پائریٹس کی. 80% سلیو آپ کے مڈل ایسٹ میں چھوٹ جاتے تھے, 20% اوپر آتے تھے یورپ وغیرہ اس سائڈ کے اوپر, یہاں سے 5% صرف امریکہ جاتے تھے, یہاں سے صرف 5% امریکہ جاتے تھے. سو یورپ اور امریکہ میں ٹوٹل سلیوری جو آئی تھی وہ 20% آئی تھی. اچھا تو پھر اچھا ایڈم یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ہسٹری یہ کہہ رہی ہے, ہسٹری جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ آپ کو مڈل ایسٹ میں سلیو نہیں ملتے. اس کے لیے آپ نیگرو زنج کے اوپر سرچ کریں. زنج مینز وہ جب نیگروز کو لے کے آتے تھے ان کے بالز کاٹ دیتے تھے, ان کو جس طرح بکروں کو ہم عید پہ قربان کرنے سے پہلے کھسی کر دیتے ہیں, وہ ان کے کھسی کر دیتے تھے, انہیں کاٹ دیتے تھے. Why? Because they will not be able to have sex with their wives or with anybody as a Muslim, and they will not be able to reproduce کیونکہ ان کی جو عورتیں ان کو تو انہوں نے سیکس لے بنانا اپنے گھروں میں, تو وہ ان کو کاٹ دیتے تھے. لہٰذا تبھی تو 80% وہاں پہ جاتے تھے اور ان میں سے کوئی رہتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ وہ کٹ گئے میں, جتنی لائف اس کی ہے وہ ہے, بوڑھا ہو گیا, اس کو مار دو, ختم, اگلا لے لو. Slaves were traded from Africa as cows, goats, sheep, lambs. فرق یورپ میں کیوں ہے کالے نیگرو سو کالڈ؟ آئی ایم یوزنگ not the term جو کہ آج کل derogatory ہے, I'm using the early term of Islam. وہ کیوں ہے؟ Because here at least they were able to reproduce. ہاں ان کے اوپر بہت زیادتیاں ہوئی ہیں, میں اس چیز کو انکار نہیں کرتا, بہت زیادتیاں ہوئی ہیں, بہت ظلم ہوئے ہیں, فیملیز تباہ کی گئی ہیں ان کی, یس, مگر who is the one جس نے سب کو سٹارٹ کیا؟ اسلام. لایا کون؟ اسلام. This is the reality, this is the history. آپ ہسٹری کے پنوں کو تو بدل نہیں نہ سکتے. You cannot change the papers of history. That's the reality of it. This is the true Islam from the Quran, Hadith and Sunnah and Shara. And let me also add one point, Lubna. Let me also add one point on Aisha. آپ دیکھیے
کہ جو مومن حضرات اگر وہ واقعی میں دماغی اپنگ نہیں ہے, تھوڑی عقل ہے, ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی عائشہ 18 سال کی ہے یا 16 سال کی تھی, تو واٹ از دی پرابلم ود دیٹ؟ ایک چیز تو یہ, جیسے ایڈم صاحب نے بتایا کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز, 6 اور 9 والا جو آنکڑا ہے یہ اوتھینٹک بلکہ قرآن کے بعد جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے بخاری, اس میں کئی ساری روایت ہے جس میں یہ ایج خود عائشہ نے مینشن کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ بخاری کے باہر اگر جاتے ہیں تو آپ کو نسائی میں, ابو داؤد میں اور باقی کئی ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا, سب جگہ مل جائے گا آپ کو. اچھا, اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے, یہ گامدی اور یہ اس کے جیسے جو ڈنگر ہے وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 6 جو بتا رہی ہے یہ اصل میں 6 سے مراد جو ہے نا وہ 16 ہے, وہ محدثین جو ہے وہ لکھنا بھول گئے 10 والا. اسی طریقے کے آپ کو آرگیومنٹ ملیں گے. میں ایک آرگیومنٹ دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کی کتنی ساری بیویاں تھی؟ 28 کتنی تھی؟ 28 اور ایک ٹائم پہ 13. ایک ٹائم پہ 13 آپ لے لیجئے, ٹھیک ہے. اچھا, شادی کی ایج کی جس کی بات ہوتی ہے, کس کس کی بات ہوتی ہے؟ عائشہ اور سوال ہے خدیجہ. لبنہ سے میرا سوال ہے, پتہ نہیں, شادی مجھے کی ڈیٹیل میں ایج نہیں کی پتا. جب بات ہوتی ہے, ارے یہ تو کامن چیز ہے, 2 ہی چیز تو بولی جاتی ہے. ہمارے رسول دیکھو کتنے اچھے ہیں, بچے بازی اگر ان کو شوق تھا تو پھر وہ 25 سال میں 40 سال کی خدیجہ سے کیوں انہوں نے شادی کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں 2 چیز کا ڈسکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اسلام میں ہی 2 لوگوں کی ایج کا ڈسکشن. حالانکہ خدیجہ کی جو ایج ہے اس کا صحیح سند سے شاید وہ 40 سال ملے بھی نہیں, ٹھیک ہے. شک میں نہیں رہے, ڈنکے کی چوٹ پہ 40 سال خدیجہ کی ایج دنیا کا کوئی مسلمان سکولر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں صحیح سند سے ثابت کر ہی نہیں سکتا. چیلنج ہے پوری عالم دنیا کو, دنیا اسلام کو, جتنے بھی یہ بلینز آف لوگ اپنے آپ کو مانتے ہیں. خدیجہ کی ایج 40 سال تھی جب محمد نے اسے شادی کی تھی. کوئی بھی شخص اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کر ہی نہیں سکتا. جی سیل صاحب. تھینک یو ایڈم. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا, لیکن چلو جو نریٹو چل رہا ہے میں اس کے حساب سے بھی جاؤں. ڈسکشن خالی وہ چیز پہ ہو رہا ہے جو ایکسٹریم لیول پہ, ڈسکشن اس پہ ہو رہا ہے جو ایکسٹریم لیول پہ. یعنی اگر جو نریٹو ہے خدیجہ کے بارے میں اس کو میں اگر لے بھی لوں تو چونکہ وہ ایکسٹریم لیول کی شادی تھی, بہت الگ شادی تھی, 25 میں 40 کی کیے تھے, اس وجہ سے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور عائشہ کی شادی کا ڈسکشن اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ عائشہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک ایکسٹریم اینڈ پہ تھی. ورنہ آپ دیکھیے کسی اور جتنی بھی ان کی بیویاں ہیں, کئی ساری ہے, اس میں کسی اس کے ساتھ 16 سال میں ہوئی ہے, کسی کی 18, 20, 28. رسول اللہ کو ہر ایج والی عورتوں کے ساتھ انہوں نے مزے لیے ہیں, شادی کیے ہیں. تو ان کا کسی کا ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے, نہ وہ بیویاں جو اپنی ایج بتا رہی ہے کہ بھائی میرے سے جب رسول اللہ نے نکاح کیا تھا تو میں فلانا سال کی تھی, میں ڈمکانا سال کی تھی. یہ عائشہ ہی کیوں بتا رہی ہے, یہ عائشہ ہی کیوں بتا رہی ہے اپنی ایج بار بار کہ بھائی میری ایج اتنی تھی, میں گڑیا سے کھیلتی تھی, مجھے معلوم ہی نہیں تھا, میرا آج ولیمہ ہے, رخصتی ہے. دیٹ مینس کہ عائشہ کی ایج جو ہے وہ نارمل ایج نہیں تھی. اگر نارمل ایج کا ڈسکشن نارمل ہوتا تو اتنی ساری جو شادیاں رسول اللہ نے کی ہوئی ہے, ہر ایک بیوی نے بتانا چاہیے تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو اس کی ایج یہ تھی, میری شادی ہوئی اس کی ایج یہ تھی. یا عائشہ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی جب زبیریہ سے شادی کیا رسول اللہ نے تو ان کی اتنی ایج تھی, حفصہ سے کیا تو ان کی اتنی ایج تھی, فلانے سے کیا تو ان کی اتنی ایج تھی. یہ نہیں باقی لوگوں کا بتایا گیا ہے. دیٹ مینس کہ عائشہ جو ہے وہ چھوٹی بچی تھی, وہ ایک irregular یہ پورا جو معاملہ ہوا ہے اس وجہ سے عائشہ اس کو بار بار جو ہے ہائی لائٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ نارمل نہیں تھا. اور دوسری چیز, جب یہ ثابت ہو گیا یہ آرگومنٹ سے کہ بھائی ان کی ایج نارمل نہیں تھی, وہ چھوٹی سی بچی تھی, اب سوال یہ اٹھتا ہے مومنوں دوارا کہ بھائی نہیں اس زمانے میں جو ہے نا چھوٹی بچیوں سے شادیاں کر لینا بوڑھے کا یہ ایک نارمل عمل تھا. اگر وہ نارمل عمل تھا,
अगर वो नॉर्मल अमल था तो भाई जो रसूलुल्लाह की शहजादी है, बेटी है उनकी फातिमा, तो उनके पास तो अबू बकर और उमर, जो कि हम उमर ही थे ये तीनों बुढ़ऊ, तो उनका जब रिश्ता उन्होंने भेजा तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि भाई मेरी लगते जिगर जो है वो छोटी है और उनकी अभी शादी छोटी है। अली से? दैट मीन्स कि इतनी अक्ल तो थी रसूलुल्लाह को कि एक छोटी लड़की की शादी जो है किसी बुढ़ऊ के साथ नहीं करना है। तो भाई जब इतनी अक्ल है तो खुद का अमल भी देख लेना चाहिए था कि खुद बुढ़ऊ होके एक छोटी बच्ची से शादी नहीं करना चाहिए था। तो दैट मीन्स कि आप किसी भी एंगल से आप जाइएगा, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस पीडोफिलिया। मगर फिर इनका जो प्रॉफिट का ये जो स्टेटमेंट है कि मेरी बेटी छोटी है इस वजह से मैं नहीं करा सकता, मगर फिर ये स्टेटमेंट ये भी तो प्रूव करता है कि वो खुद भी गलत समझते थे। तो जब वो खुद गलत समझते थे तो वो किसी छोटी बच्ची से क्यों शादी करेंगे? Okay, Rewind have करते you हैं। heard about a statement, Lubna? Have you heard about a statement? Your action speaks louder than your words. आप सुनी होंगी ना? यस। हाँ, और आपने दुनिया में लोगों को ऐसे देखा है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम सारे गलत करते हैं? क्या? देखा है? मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। एडम साहब को कुछ ऐड करना है इस तो जवाब को ऐड करता हूँ, बढ़ाता हूँ। देखिए कितनी मजेदार बात की आपने। नबी ने अपनी बेटी की टाइम पे सारे रूल्स तोड़ दिए। कुरान चैप्टर नंबर 65 आयत नंबर 4 क्लियरली कहती है आप प्री प्रोबेशन बच्चियों की शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों की। उनकी तफसीरों में जाएंगे तो इब्ने अब्बास से और मल्टीपल अदर लोगों से रवायत ये चलती है कि या मोहम्मद तुमने जब तलाक की इद्दत की बातें की, तुमने सारी बातें कर दी, लेकिन तुमने उन छोटी बच्चियों, लेट मी क्लियरली से, उन छोटी बच्चियों के बारे में बात नहीं की जो कि अभी प्यूबर्टी की एज को पहुंची ही नहीं है। अगर उनको तलाक हो जाए, उन छोटी बच्चियों को, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज तिबरी में लिखा है, कुर्तुबी में लिखा है, इब्ने कसीर में लिखा है, इब्ने इसहाक में लिखा है, हर जगह पे लिखा है, उन छोटी बच्चियों के बारे में अभी तक बात नहीं की जो कि अभी प्यूबर्टी की एज को पहुंची ही नहीं। उसकी बेस के ऊपर 65 की 4 आई थी, सूरह तलाक की आयत नंबर 4 इसी वजह से आई थी कि भाई वो छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी मेंस्ट्रुएशन की एज को पहुंची ही नहीं, उनको अगर तलाक हो जाए, उनको भी इद्दत का टाइम पूरा करना है, फिर ही उनकी दूसरी शादी हो सकती है। सो हेंस कुरान के मुताबिक और मोहम्मद की अपनी सुन्नत के मुताबिक छोटी बच्चियों से शादी करना जायज है, ओके है, परफेक्टली फाइन है। अल्लाह की नजर में ये फसाद फिल अर्ज नहीं है बल्कि इस्लाह है। पॉइंट नंबर 2, आप अगर फातिमा की बात करते हैं कि फातिमा छोटी थी, उसे बुढ़ाऊ से शादी नहीं करवाई मोहम्मद ने, तो फिर आप ये देखें कि कुरान में लिखा हुआ है तुम 4 शादियां करो। मोहम्मद ने खुद 28 शादियां की, 13 बीवियां एक वक्त में रखी, लेकिन जब अली से फातिमा की शादी हुई तो अली को मना कर दिया तुमने 4 शादियां नहीं करनी। अली को शादियों के पैगाम आ रहे हैं। मोहम्मद ने अली को अपने घर बुलाया, अली को कहा अली फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, उसको तकलीफ होएगी अगर तुम दूसरी शादी करोगे। अली ने फातिमा के मरने तक दूसरी शादी नहीं की, और जैसे फातिमा मरी अली ने शादियों की लाइन लगा दी। उसने फातिमा के मरने के बाद शादियों की लाइन लगा दी। जी साहिल भाई। एडम साहब उसमें एक स्टेटमेंट एक ऐड करना चाहता हूं मैं, ये वाला कि रसूलुल्लाह ने कहा था जिसने फातिमा को तकलीफ दी, ईजा पहुंचाई, उसने मोहम्मद को ईजा पहुंचाई, उसने मोहम्मद को तकलीफ दी। Absolutely. So absolutely. Thank you साहिल भाई. Thank you. Very right on point. So असल में फातिमा चूंकि मोहम्मद की अपनी लगते जिगर थी, तो उसको बुढ़ाऊ से शादी भी नहीं कराई, उसको जवान लड़के से शादी कराई। और मैं हमेशा ये कहता हूं पुराने वक्तों में जवान जवान बच्चियों की जवान जवान बच्चों के साथ शादी की जाती थी, मैं उससे इनकार नहीं करता। हमारा मसला ये है कि आपने एक जवान बच्ची, छोटी बच्ची की शादी 53 साल के बुढ़ाऊ से कर दी। अच्छा एक बात तो यहां पे आ गई, दूसरी बात ये आ गई चलो शादी कर दी, उसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। 9 साल, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, मैं मोहम्मद के साथ 9 साल रही। सुना भी दाऊद में लिखा हुआ है, आयशा फरमाती हैं मेरी शादी जब मोहम्मद साहब से हुई मैं 9 साल की थी, मैं 9 साल की थी, मैं 9 साल मोहम्मद साहब के साथ रही, 18 साल की थी जब मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। अब प्रॉब्लम यह है 18 साल की बच्ची है, लुबना जी आप एक फीमेल हैं, आप एक फीमेल है, मुझे बताएं 18 साल की बच्ची है, वो कभी सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं कर सकती, सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मोहम्मद ने कह दिया है कि मेरी बीवियां उम्मत की माएँ हैं, मदर ऑफ द बिलीवर्स हैं,
لہٰذا کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا. اور یہ کیوں کہا تھا؟ اگر آپ اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو محمد کے اپنے صحابی تھے وہ محمد کو کہہ رہے ہیں یار تم نے پردہ ڈال دیا, ہم اپنے ہی کزنوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, ہمارے فرسٹ کزن ہے وہ ہماری بہنوں بھائیوں کی طرح ہیں, ہم ان کے ساتھ ہی بات نہیں کر سکتے, یہ کیا بدتمیزی کر دی ہے. تو کیوں کر, لہذا اور تو ہماری ہی کزنوں کے ساتھ شادی کر لیتا ہے, ہمارا کوئی مرے تو اس میں, تو لہذا جب تو مرے گا نا ہم تیری بیویوں کے ساتھ شادی کریں گے. اس میں سے 2 بندے ایسے تھے جس نے کہا تھا کہ جب تو مرے گا نا تو ہم تیری بیوی عائشہ کے ساتھ شادی کریں گے. محمد انتہائی جیلس قسم کا شخص تھا, اس نے اس کے اوپر یہ آیتیں نازل کر دیں کہ میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں and you cannot marry any of them afterwards. اب 18 سال کی بچی کو وہ رنڈوا چھوڑ کے چلا گیا اور وہ کبھی شادی نہیں کر سکتی. What would you take that? یہ رحمت للعالمین ہے جی سہیل صاحب. ودوا سوری, وہ یہ رحمت للعالمین ہے. میرے چینل پہ کچھ لوگ آتے ہیں جو مسلم ہیں, وہ ان کو یقین نہیں ہے, ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھیں وہ 16 اور 18 سال کی ہی تھیں. میرے تو 2-3 لوگ آئے ہیں, لیڈیز بھی اینڈ جینٹل مین بھی آئے ہیں, وہ سب یہی بولتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے کیونکہ آف کورس پروفٹ تھے, وہ ایسے تھوڑی حرکت کر سکتے تھے. مگر پھر میں ان لوگوں کو یہ بولتی ہوں کہ بھلے آپ لوگ نہیں یقین کریں, مگر کیونکہ زیادہ تر مسلم یقین کرتے ہیں کہ ان کی جو وائف تھیں وہ چھوٹی عمر کی تھیں, اس وجہ سے وہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں چائلڈ میرجز اور اس ٹائپ کی چیزیں. اینڈ اگر آپ کو برا لگتا ہے چائلڈ میرج تو پھر لائک میرے لیے تو بہت کنفیوزنگ ہے بھائی, کیونکہ I don't know, it's so confusing. میں 2-3 آپ لوگوں سے اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں, مگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ بیزی ہے نا آپ لوگ؟ سوال کر لیں. ہاں کر لیں. اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں ریفرنسز جو میں نے بولے ہیں تاکہ آپ کے چینل پہ کبھی مسئلہ نہ آئے. یہ دیکھیے یہ اسی آیت اگر آپ لے ہیں اسکرین پہ, یہ دیکھیے ابن ابی حاتم سے مروی ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے تمہارے لیے اللہ کے رسول کو دینا چاہیے. اس آیت میں نے بولا جس نے نبی کی ایک زوجہ سے آپ کے بعد شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا. سفیان نے کہا وہ زوجہ حضرت عائشہ تھی. آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے نازل ہو رہی ہے. مروی ہے ہم تو بات پہنچی, طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اے محمد ہم کو ہمارے چچا کی بیٹیوں سے پردہ کراتے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیویوں سے شادی کر لیتے ہیں, اگر ان کو موت آ گئی تو ہم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے ضرور نکاح کریں گے. تو یہ آیت نازل ہوگی. ابن جریر نے بات چاہیے کہ آدمی کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ وفات پا جائیں آپ کی بیوی سے نکاح کروں گا, یہ بات آپ کو اذیت دیتی تھی, جس قرآن میں نازل ہو گیا. ابن آدمی یہ بات طلحہ تک پہنچی ہے محمد ہمارے چچا کے بیٹیوں سے پردہ کرواتے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیوی سے شادی کرتے ہیں, ان کو موت آ گئی تو ہم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے ضرور نکاح کریں گے. سو آن اینڈ سو فورتھ, ملٹیپل اٹیسٹڈ چین آف نریشن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے. Now imagine this, 9 سال کی بچی وہ خود ہے, 18 سال کی عمر میں اس کا خاوند مر گیا. محمد کو پتا نہیں تھا کیا وہ 18 سال میں مر جائے گا؟ پتا تھا, اکارڈنگ ٹو مسلمان ان کو تو پتا تھا کہ ان کی وفات کب ہونی ہے. اللہ میاں نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہوا تھا. ایک 18 سال کی بچی کو آپ ایسے حالت میں چھوڑ جاؤ کہ وہ ساری عمر دوسری شادی نہ کر سکے, اور آپ نے اس کا اولاد بھی نہیں ہونے دی, اور اسلام میں عورت باہر نکل کے کام بھی نہیں کر سکتی, وہ بھیک منگوں کی طرح بھیک منگی بن گئی. کس کی؟ اسٹیٹ کی. اسٹیٹ کی بھیک منگی بن گئی وہ. تو بھائی وہ کیوں نہیں لڑے گی؟ کیونکہ انہیریٹنس تو آپ نے فاطمہ سے بھی لے لی. فاطمہ محمد کی اپنی بیٹی, دیکھیں کتنے ظالم لوگ تھے یہ, کتنے ظالم لوگ تھے, ابو بکر عمر وغیرہ اتنے ظالم لوگ تھے. امیجن کریں محمد کی اپنی بیٹی, محمد کے پاس باغ فدق تھا, باقی تمام چیزیں محمد نے جتنی بھی کمائی تھی وہ تلوار کی زور کے اوپر کمائی تھی, تلوار کے زور کے اوپر, تلوار کے زور کے اوپر جو کمائی تھی دیٹ از فائن. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس چیز کے اوپر تو نے گھوڑے نہیں دوڑائے وہ مال فے ہے. مال فے ہے. مال فے جو ہے وہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کا ہے. باغ فدق از ون آف مال فے. باغ فدق مال فے ہے, تو محمد اور آل محمد کا ہوا. آل محمد میں کون ہے؟ فاطمہ. فاطمہ گئی لینے کے لیے اپنا باغ کا حصہ, انہوں نے کہا نبی کی انہیریٹنس نہیں ہوتی, دفع ہو جاؤ. نبی کی انہیریٹنس نہیں ہوتی, دفع ہو جاؤ. فاطمہ نے ابو بکر سے مرتے دم تک اس کے بعد کلام نہیں کیا. آپ مجھے کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بھائی کیسے صلی بھیج رہے ہو آل کے اوپر؟
آل کو تو تم نے ان کا مال بھی نہیں دیا. تمہارے لیے اللہ سے زیادہ مال زیادہ پسند تھا, تم نے تو اس کو اس کا مال بھی نہیں دیا, تم کیسے سلے بھیج رہے ہو اس کی آل کے اوپر؟ This is how problematic Islamic Shara is in Sunni Islam. شیعہ اسلام تبھی تو گالیاں دیتے ہیں ابو بکر کو, صحیح دیتے ہیں میں تو میرے مطابق, کیونکہ سنی اسلام میں انہوں نے ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ان کا انہیریٹنس نہیں دیا. بھائی this is all about politics, power, land grabbing and everything else. It has nothing to do with religion. Religion ایسے نہیں ہوتا. جی دیکھیں آپ لوگوں نے اتنا پڑھا ہے اینڈ پورے ڈیٹیل میں, مگر جو اسلامک پریچرز ہیں انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, تو وہ کیا جان بوجھ کے ان لوگوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آئیں, اور یہ ان چیزوں کے بارے میں یہ لوگ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو لگتا ہے ان کو یہ باقی میں بلیو کرتے ہیں اسلام میں, یا آپ کو یہ لگتا ہے یہ بلیو نہیں کرتے اور یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے جان بوجھ کے اس ٹائپ کی انٹرپریٹیشن نہیں بتا رہے ہیں؟ لائک جب میرا اور ساحل کا سٹینس اس پہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, ساحل بھائی اپنا سٹینس دے دیں گے, میں اپنا دے دیتا ہوں. دیکھیں میرے مطابق میجورٹی آف جو پیپل ہیں وہ جانتے بوجھتے اس چیز کو آنکھیں بند کر کے اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا, لہذا یہی صحیح ہے. اگر آپ سنی اسلام سے کہیں گے تو کہیں گے ابو بکر صحیح تھا, فاطمہ غلط تھی, لیکن یہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ محمد کی انہیریٹنس نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس آیت کو اس طریقے سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن میں کوئی بھی آیتیں جو ہے نا وہ ڈیٹیلڈ میں ایکسپلینڈ نہیں ہے, حالانکہ قرآن 6 جگہوں پہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی آیتوں کو ڈیٹیلڈ ایکسپلین کر دیا ہے, لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے قرآن, کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہر آیت کی ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لہٰذا سنیوں نے ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا, شیعوں نے ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ سنی صحیح ہے, کسی جگہ پہ شیعہ صحیح ہے, بٹ ان ایسنس دونوں کے صحیح ہونے سے اسلام صحیح نہیں ہو جاتا, کیونکہ ان ایسنس قرآن میں انہیرنٹلی, اسلام میں انہیرنٹلی اتنی پرابلمز ہے کہ کوئی صحیح نہیں ہو جاتا. نمبر 1. نمبر 2, بہت سارے اسکالر صرف اس وجہ سے اسلام اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کی روب, دبدبا اور کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا, بیکاز ان لوگوں نے کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی ایجوکیشن لی نہیں. مسجد میں چلے گئے, مدرسے میں چلے گئے, پچھوارے کے ذریعے انہوں نے دین پڑھا, obviously آپ کو پتا ہے کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد اب وہ بڑے ہو چکے ہیں, ان کے پیر رکھتے ہیں لوگ, اپنے ہاتھ رکھتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کے پیروں کو چمیاں کرتے ہیں, پیسے لالا کے نشاور کرتے ہیں, موٹر سائیکلیں دیتے ہیں, پھر ذرا بڑے والا ہو جاتے ہیں تو گاڑیاں ملتی ہیں, اور بڑے والا ہو جاتے ہیں تو ہوائی جہاز کے ٹکٹ ملتے ہیں, یورپ اور امریکہ جانے کے ٹور بنتے ہیں, وہاں پہ ان کو مفت میں 5 اسٹار ہوٹلز میں جگہ ملتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, عزت و احترام ہوتا ہے. میرا مطلب ہے وہ یہ سارا کچھ کیسے چھوڑ دیں؟ How can they leave all of this? They will have to stick on their motive and statements even though they now think it is wrong. That is my statement. جی ساحل صاحب, سوری, آپ اپنی نہیں, آپ نے موسٹلی ساری چیزیں کور کر لی ہے. اس میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عالموں کا پرسنٹیج کتنا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حافظ ہوتے ہیں وہ بھی عالم ہیں. یار وہ پرانے والے جس کو حافظ کا لقب دیا جاتا تھا وہ الگ حافظ ہے, وہ اصل حافظ ہے. جیسے حافظ وہ کون سے جنہوں نے شرح لکھی ہے اس کی, بخاری کی, امام حافظ البخاری ہے نا, بخارا کے. نہیں, ہاں وہ نہیں ہے ایڈم صاحب. یہ جیسے مطلب پرانے جو علماء تھے جن کو کئی حدیثیں سندوں کے ساتھ یاد رہتی تھی, بائی ہارٹ رہتی تھی, ان کو حافظ کا لقب دیا جاتا تھا. لیکن آج کی تاریخ میں حافظ کون ہوتا ہے؟ حافظ وہ ہوتا ہے جس نے قرآن کو صرف رٹا مار کے پڑھ لیا ہے, جس کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن میں لکھا کیا ہے. اس کو نہ عربی آتی ہے نہ اس نے کبھی پڑھا ہے, اس نے بس مدرسے میں گیا, رٹا مارا, ہل کے یاد کر لیا بس. تو جو ایکچوئل جو عالم ہے وہ کتنے پرسنٹیج ہے؟ یہ پرسنٹیج کم ہے, لیکن یہ پرسنٹیج جو ہے وہ پورے مسلمانوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو اکثر مسلمان ہیں یا جن کو عالم سمجھا جا رہا ہے, حافظ سمجھا جا رہا ہے, مولانا سمجھا جا رہا ہے, ایکچولی ان کو اسلام کا پتہ ہے بھی نہیں, تو وہ کیسے باہر نکلیں گے؟ ان تک بات پہنچنی چاہیے. اور جو واقعی میں عالم ہیں, جن کی گہری سٹڈی ہے, تو جو ایڈم صاحب نے کہا کہ بھائی 2 چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کو پرسپیکٹیو نہیں مل رہا ہے کہ کیوں غلط ہے, وہ اس انداز سے سوچتے نہیں ہیں, ایک چیز یہ. دوسری چیز, اگر کسی نے سوچا بھی ہے اور وہ غلط سمجھتا بھی ہے
تو وہ اس وجہ سے نہیں بتائے گا یا باہر نہیں نکلے گا کیونکہ اس کو یار ایک اچھی لیوش لائف مل رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں اس کے پاس, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, عزت مل رہی ہے, تو کیوں کرے گا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ علماء لوگ جو ہے یا جو عالم ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہماری اسٹریم پہ بھی کئی سارے لوگ آتے ہیں جو کئی سال انہوں نے مدرسے میں دیا, عالم بنے, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. تو کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عالم ہوتے ہوئے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. جو نہیں چھوڑ رہے وہ کچھ اس میں سے وہ ہے جو ابھی ہم نے بتایا, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا, بس بچپن سے ان کو بھی وہی برین واش کیا تھا کہ اللہ اور رسول صحیح ہے تو وہی مان کے چل رہے. جی Oh my God. Yes, مجھے بس I don't know, میں پریشان یو کے میں اس لیے ہوں بیکاز آف کورس ایکسٹریمزم کو لے کے میں ہر انسان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, بھلے آپ مسلم ہوں, بھلے آپ ایکس مسلم ہو یا ہندو ہو, کرسچن ہو. میں مانتی ہوں ہر انسان کی پرسنل چیز ہوتی ہے, مگر انفارچونیٹلی میں یو کے میں رہتی ہوں, یہاں پر ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا ہے, انگریز بھی بہت تنگ آ چکے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے یہاں پر, یعنی لوگ ڈرتے ہیں کچھ بولنے سے کہ کوئی مسلمان نہ آ جائے. اور اتنے آف کورس دنیا میں اتنے ملک ہیں جہاں پر مسلمان, ملکوں سے جہاں سے مسلمان آ رہے ہیں, اینڈ جو جس ٹائپ کی حرکتیں یو کے میں ہو رہی ہیں, جیسے شریعہ لو مانگ رہے ہیں یا اللہ اکبر زور زور سے سڑکوں پہ بول رہے ہیں, وہ انگریز ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے یار کوئی بھی ایکسٹریمسٹ اٹیک ہونے سے پہلے لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں اینڈ چیختے ہیں اس طریقے سے, تو لوگ ڈرتے ہیں. تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یار ہم لوگ یو کے میں رہتے ہیں, آپ کا جو بھی مذہب ہے پلیز ایکسٹریمزم کم از کم نہ لائیں اور تھوڑا سا لوگوں کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. مگر جیسے آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں ایکچولی کہ اچھا جو مسلمان ہے وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا اور جو اچھا انسان ہے وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا, اس میں سوچ میں پڑ گئی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سولوشن کیا ہے. امید میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ بہت انٹرسٹنگ, اب بیفور دونوں یو نے کنٹینیو, بہت امپورٹنٹ بات ہے بیکاز مجھے لگ رہا ہے آپ پوائنٹ چینج کر رہی ہیں یہاں پہ, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. مسلمان جی یو کے میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, رائٹ. مسلمان یو کے میں سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک بڑا فیمس کیس ہوا ہے آج سے 2 مہینے پہلے, ایک کرسچن وومن برمنگم میں روڈ کے کنارے کھڑی تھی, پولیس والوں نے آ کے اسے پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی تم دعا پڑھ رہی ہو, تم پریئر کر رہی ہو, اینڈ شی از لائک میں تو نہیں کر رہی ہوں, میں تو کھڑی ہوں. نہیں تم سائلنٹلی پرے کر رہی ہو. اچھا ناؤ امیجن ایک طرف مسلمان اللہ اکبر نعرے لگا رہے ہیں اور ایک عورت سڑک کے کنارے کھڑی ہے, اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا کہ تم پرے کر رہی ہو. اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہ وومن چھٹ گئی, اس کو 8,000 پاؤنڈ دینے پڑے ہیں پولیس والوں کو. پتا ہے کیوں چھٹ گئی؟ اس وجہ سے نہیں چھٹ گئی کہ وہ پرے کر رہی تھی, نہیں 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 نہیں, اس وجہ سے کہ پولیس پروو نہیں کر سکی کہ وہ پرے کر رہی تھی. تھنک اباؤٹ دی امپلیکیشنز. وہ پروو نہیں کر سکے بیکاز اٹ واز شی واز پریئنگ سائلنٹلی, ہینس اٹ واز ناٹ پروون کہ وہ پرے کر رہی تھی. اس کے منہ کے الفاظ آپ نہیں جان سکے, یعنی کہ آپ برمنگم کی کئی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر پرے بھی نہیں کر سکتے, دعا بھی نہیں دے سکتے کسی کو. یہ کرسچنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کس اس کنٹری میں جس کنٹری میں میجورٹی کرسچن تھے کسی زمانے میں, اوکے, ورسز آج وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے سڑکوں پہ لگ رہے ہیں اور وہ آپ ان کو ایکسٹریمزم کہہ رہی ہیں. وہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. کس نے کہا ایکسٹریمزم ہے؟ I hate this term extremism. Why? Extremism, fundamentalist, this like think about the like آپ لوگوں نے ڈکشنری کا میننگ بدل دیا اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو لگا کے. کیا آپ لوگوں نے ڈکشنری کا میننگ بدل دیا؟ ایکسٹریمزم کہتے کسے ہیں؟ میں ایک ایکسٹریمسٹ ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں. کیا میں ہر چیز میں ایکسٹریمسٹ ہوں؟ نہیں. میں کسی ایک چیز میں ایکسٹریمسٹ ہو سکتا ہوں, کسی بھی ایک چیز میں ہو سکتا ہے. میں کتابیں پڑھنے میں ایکسٹریمسٹ ہوں. آپ کے مطابق اگر میں ایک دن میں 1/4 آف اے بک ختم کرتا ہوں, ناول کی یا کسی بھی چیز کی, تو آئی ایم این ایکسٹریمسٹ ان ریڈنگ بکس. بھائی بندہ یار دن میں 3-4 گھنٹے کتاب ہی پڑھ لیتا, تو آئی ول بیکم این ایکسٹریمسٹ. اچھا ایک بندہ ہے وہ بڑا جنرس ہے, بہت ڈھیر سارا پیسہ دیتا ہے, دان کرتا ہے. وہ جب جاتا ہے 100 پاؤنڈ کا کھانا کھائے گا اگر, تو وہ 100 پاؤنڈ ٹپ دے دیتا ہے. تو لگتا ہے یار یہ بڑا ایکسٹریم جنرس ہے. He's an extreme, he's showing extreme generosity. وہ ایکسٹریمسٹ ہے جنرosity کے اندر. تو کیا ایکسٹریمسٹ ہونا ایک بری بات ہے؟ نہیں. ایکسٹریمسٹ کس چیز میں آپ ہیں اس سے برا یا اچھا تیار ہوتا ہے. اب اگر ایک ایکسٹریم جنرس قسم کا پرسن ہے تو he is never a bad person. You will like that person. کہ یار وہ
जेनरस है बहुत ज्यादा यार, इज एन एक्सट्रीम जेनरस. सो अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बारे में, क्योंकि यूके में रिलीजियस, ओके आई गो टू रिलीजियस एक्सट्रीम. सो नाउ अगर हम रिलीजन से बाहर आके बात करते हैं तो एक्सट्रीम होना अच्छा या बुरे का म्यार नहीं है. अच्छा अच्छा, आप क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म में चले जाए. आई एम गोना टॉक अबाउट क्रिश्चियन बिब्लिकल एक्सट्रीमिस्ट. क्रिश्चियन बिब्लिकल एक्सट्रीमिस्ट को अगर वो एक चपेट कोई उसके मुंह में मारेगा राइट गाल पे, तो उसने लेफ्ट गाल आगे कर देना. बिब्लिकल है, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5. क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट जो है, जब वो सड़क पे जा रहा होगा, उसको अगर किसी ने ठुड्डा भी मार दिया तो वो गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि उधर कहा गया है कि अगर कोई तुम्हें तुमने पुराने वक्तों में कहा गया था कि कत्ल के बदले कत्ल. मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुमने किसी के ऊपर गुस्सा भी दिखाया, ठीक है, तो तुमने कर दिया. डोंट इवन शो एंगर. अच्छा, अब आप मुझे ये बताते हो कि यार कोई बंदा बिब्लिकली क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, बिब्लिकली एक्सट्रीमिस्ट, बाइबल के न्यू टेस्टमेंट पे क्राइस्ट के कवानीन के ऊपर चलते एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, तो यार उससे अच्छा बंदा आपको जिंदगी में कोई मिलेगा ही नहीं. वो आपको कभी पलट के जवाब नहीं देगा पुट्ठा सीधा, वो आपसे प्यार से ही बात करेगा. और ऐसे लोग मौजूद हैं जो वेस्ट में सम क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट्स हैं, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, वो ऐसे ही हैं. उनको आप जो मर्जी मां बहन की गालियां भी दे देना, वो आगे से पलट के जवाब नहीं देते. तो भाई अगर आप किसी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की बात भी करें तो वो भी ऐसे ही, यू विल नॉट फाइंड देम डूइंग बैड थिंग्स. ठीक है. अच्छा, नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट, ये बैड चीज नहीं है. बैड चीज कब बनती है? जब इनहेरेंटली आपकी किताब में फंडामेंटली तौर पे, इनहेरेंटली तौर पे बैड चीज लिखी हो, और अगर आप किताब में 100% चलने की कोशिश करें तो आप पुट्ठे सीधे हो जाएं और आईएस और हमास के फॉलोवर हो जाएं. प्रॉब्लम ये है कि हम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, और फंडामेंटलिस्ट क्या कहते हैं? जो फंडामेंटल लेवल के ऊपर उस चीज को माने. और हम लोग वेस्ट में बोलते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस इट मींस, जो मैंने सबसे पहले कहा था आज की स्ट्रीम में, कि अगर आप कुरान शरा हदीस के पढ़ेंगे तो यू विल बिकम ISIS, यू विल बिकम हमास, यू विल बिकम तालिबान. दिस इज द रियलिटी. दैट इज व्हाई आपको हमेशा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को ही बैड कहेंगे. आप कभी क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट को सड़क पे खड़े हुए को बैड क्यों नहीं कहते? जो इवेंजलिस्ट है, जो स्पीकर पे खड़े हो के बाइबल की आयतें पढ़ेगा, उसको क्यों नहीं बैड कहते? आप क्यों नहीं कह सकते? उसको एक्सट्रीमिस्ट क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यार वो कुछ कर ही नहीं रहा. उसको तो आप गालियां भी दे रहे हैं, ठुड्डे भी मार रहे हैं, उसके तो स्पीकर को भी फाड़ के जा रहे हैं और कोई वो कुछ नहीं कह रहा, इसलिए आप उसे बैड नहीं कहते. दिस इज द रियलिटी ऑफ इट. So extremists and fundamentalists, the words are not bad. We associated them with Islam, and then they suddenly become bad in the last 50 years. Not even 50 years, in the last 25 years. Before that, those words were never bad. जी जी, साहिल जी, आपके पास इसके बारे में आपको कोई कमेंट देना है? नहीं इसमें जो है मेरे हिसाब से तो, चूंकि एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक ऐसा टर्म है, जैसे कि एडम साहब ने बताया है, कि अभी रिसेंटली या कुछ सालों से इसको एज अ नेगेटिव टर्म लिया जाता है. तो इसको अगर मैं ऐसे ही लूं तो यस, देयर शुड बी नो एक्सट्रीमिज्म, जिसमें लोगों को तकलीफ हो, लोगों को मारा जाए, लोगों का कत्ल किया जाए, और ये चीजें आपको इस्लाम में ही मिलेंगी. सो whenever the term extremism is used, it has to be with Islam and the people who are following Islam, to the core. यस, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, उसको लेके ऑफ कोर्स मुझे परेशानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है यार, मुझे नहीं पता इस मुल्क में मुझे रहना है कि नहीं, कि मेरे 2 बच्चे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर इनको बड़ा करना है कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 20 साल में और हालात खराब हो जाएंगे. तो मेरा ये कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं कि जो मुसलमान अपने आप को बोलते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा फिर अब दिखाएं हम सबको कि वो अच्छे इंसान हैं, और जो गलत है उसको गलत बोलें. मगर आई थिंक कि ये जर्नी बहुत लंबी है, एंड आप अपने तरीके से, ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, मेरा तरीका बहुत अलग है आप लोगों से बहुत खुशी हुई आप दोनों से बात करके, एंड उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा. एंड ऑफ कोर्स कैंडिड बातें मैं करती हूँ खुद, एंड उम्मीद है कि आप लोग दोनों आगे से भी आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ मिल के हम लोग कुछ पॉजिटिव अचीव कर पाए. मेरी ये कोशिश है. आपका अलग स्ट्रैटेजी होगी, मेरी एक अलग होगी, एंड उम्मीद है पॉजिटिव सोशल रिफॉर्म. ओके? Thank you so much, Subna.
Thank you so much for inviting us. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, डिस्कस करके. I hope जो लोग हैं जिन्हें जितनी बातें हमने बताई है, they will cross verify, especially the Muslims. They should cross verify whatever we said and take the decisions accordingly. Thank you so much. Thank you, Thank Sahil. you, Lubna, once again for inviting us. And मैं आपके listeners के साथ के लिए एक special statement यहाँ पे बोलना चाहूँगा. देखिए, लुबना के point of views कुछ भी हो, right? जो points मैंने बोले हैं वो मेरे ऊपर हैं. So if you wanna attack, you can attack me, and you can come and prove me wrong. ठीक है? आप लुबना को मेरे statements के ऊपर question नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? Because मैंने जो स्टेटमेंट्स बोली हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं, लुबना नहीं है. लुबना brought us here so that we could tell you what Islam says according to the books of Islam. ठीक है? तो तमाम लिसनर्स जो कि हमारी बातें सुनेंगे, अगर उनको कोई भी एतराज हो तो भाई मेरे पास आइए सैटरडे को. ठीक है? मेरे चैनल पे आ जाइए. साहिल साहब से कोई एतराज हो तो ट्यूसडे और फ्राइडे को साहिल साहब के चैनल पे आ जाइए. इंग्लिश स्पीकर हैं तो मेरे मंडे और थर्सडे को इंग्लिश स्ट्रीम्स होती हैं एडम सीकर चैनल पे, वहां पे आ जाएं. बट द क्वेश्चन इज व्हाट एवर आई से आई हैव प्रूवन इट. मैंने ऑलरेडी उसको अपनी स्ट्रीम्स में प्रूव किया हुआ है, और जो भी साहिल ने कहा है उसने अपनी स्ट्रीम्स में उसको प्रूव किया हुआ है. फिर भी अगर आपको शक हो, आप अपने बड़े से बड़े आलम को ले आए और हमारे साथ आके डिस्कस कर ले. मैं अगर किसी जगह पे गलत निकला, आई विल पब्लिकली अपोलोजाइज and I will take my words back. रिपीट करता हूं, अगर मैंने जो भी कुछ कहा है और आज तक उसको ऑलरेडी प्रूव किया है, कोई मुझे गलत क्या साबित कर दे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान, हदीस एंड शरा, मैं पब्लिकली आके अपोलोजाइज करूंगा, अपने चैनल पे भी, उबला के चैनल पे भी और साहिल के चैनल पे भी. लेकिन जब तक आप मेरी स्टेटमेंट्स को रॉन्ग प्रूव नहीं करते, यू हैव नो राइट टू पॉइंट फिंगर एट अस. यू हैव नो राइट. क्योंकि भाई आवाज को बंद कर देना काम नहीं है. सेंसरशिप इज अ टूल यूज्ड व्हेन द ट्रुथ लूजेस इट्स lie loses its power. Censorship is a tool to be used when the lie loses its power. आपके दीन के गिर्द घुमाए हुए जो झूठ हैं, अब चूंकि वो अपनी ताकत खो रहे हैं, तो आप सेंसरशिप यूज कर रहे हैं. और जिस वक्त आपने दीन इस्लाम फैलाया था, उस वक्त भी आपने यही किया था कि जिसने अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल करवा दिया और कत्ल कर दिया. और आपके अबू बकर ने आ हजूर के मरने के बाद 1.5 साल तक हर्बुर रिदा की थी, फाइट अगेंस्ट द अपोस्टेसी. हर्ब कहते हैं जंग को, वॉर अगेंस्ट अपोस्टेसी. क्यों? इसी वजह से कि ये दीन इस्लाम को अंदर से जानते हैं, दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है. इमाम करादावी जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के प्रोफेसर हैं, उनकी स्टेटमेंट है. उन्होंने कहा था अगर हर्बुर रिदा ना होती तो दीन इस्लाम वफात मोहम्मद के बाद खत्म हो जाता. दीन इस्लाम को बचाया ही किसने? तलवार ने, कि जो अपोस्टेसी करे उसका कत्ल कर दो. उन्होंने सूरह माइदा की आयत नंबर 33 और मल्टीपल सुन्ना से साबित किया था कि अपोस्टेट को कत्ल कर देना है. सो वंस अगेन, इस्लाम में सेंसरशिप from the time of Muhammad चल रही है till now. We are here to answer. We are here to have a reasonable discussion with any of you जिसके पास knowledge हो, जिसके पास इस्लामिक कुतुब का knowledge हो और वो discussion करना चाहे. Thank you so very much. That's the last statement I would say. No, thank you so much. And कोशिश करेंगे कि आप जल्दी आप दोनों दोबारा आएं, and उम्मीद है कि next time हम लोग live कर पाएं. So thank you so much for coming and see you next time. Thank you. Thank you so much, Lubna.